آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے بچوں کو نماز کون سکھائے گا؟ آپ کے بچوں کو مسجد کون لے جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کی بستر الگ کر دو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو 7 برس کی عمر ہی میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تعدیبی کارروائی کریں، یعنی انہیں سزا دے، مارے اس پر، نماز نہ پڑھنے پر پابندی دینا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمانوں کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہو جائیں مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیان جو عرصہ ہے، دونوں نمازوں کے درمیان جو وقت ہے، جو گناہ اس میں ہوئی، جو لغزشیں ہوئی، جو خطائیں ہو چکی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے ان دونوں نمازوں کی برکت کی وجہ سے۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں، یا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتے ہیں، تاکہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغیرہ گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کی تصور سے بھی بچ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ نہاتا ہو تو تمہارا کیا گمان ہے اس کے تعلق سے؟ رسول نے پوچھا کہ اس کے بدن پر کچھ میل کچل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بعض دوزخیوں پر رحمت برسانے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدے سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ محترم دوستو، ان تمام احادیث کی بنا پر ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور خاص طور سے خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولادوں کو نماز کا حکم کرنا کتنا ضروری ہے آج ہم نے جان لیا۔ چلیے حضرات، آج سے ہم پختہ عزم کر لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نماز زندگی میں کبھی بھی ترک نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.